الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان اپنے سر اور سر سے لگی ہوئی چیزیں ان کی حفاظت کرے اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزیں ان کا بھی پورا خیال کرے، پوری حفاظت کرے۔ اس سلسلے میں کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ انسان اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے، اس کے لیے کئی چیزیں ابھارنے والی بنتی ہیں، بگاڑنے والی بنتی ہیں، تو انسان ان سب چیزوں کا خیال رکھے۔ ایک تو صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے والوں کا، ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایک رہن سہن کا اثر ہوتا ہے، ایک کھانے پینے چیزوں کی جو چیزیں ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، ایک پہننے اوڑھنے کی جو چیزیں ہیں اس کا دخل ہوتا ہے۔ اس طرح کئی چیزیں ہیں، اسی لیے دین اسلام میں ان سب کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو انسان کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے پہلی بات ہے اپنے کو برے لوگوں سے بچائے۔ جی یہ بہت ضروری چیز ہے، بروں کی صحبت جی اس سے پرہیز کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان غیر محسوس طریقے پر برائی کی طرف چلا جائے گا اور بعد میں اسے احساس ہوگا۔ اس لیے اچھوں کی صحبت اپنانا، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، یعنی اچھوں کے ساتھ رہنا، بروں کے ساتھ نہیں رہنا۔ کوئی انسان بروں کے ساتھ رہے اور یہ کہے میں ویسا سب نہیں کرتا، میں ویسا سب نہیں، تو دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو وہ جھوٹا ہے یا نہیں تو اب نہیں کر رہا ہے، چند دنوں کے بعد وہ ساری چیزیں کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دیکھو ہم وتر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ ہم چھوڑتے ہیں اور علیحدہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آپ کے نافرمان جو ہیں جی ان سے علیحدہ بھی رہتے ہیں، ان کی صحبت بھی، ان کے ساتھ رہنے کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، یہ ضروری ہے یہ۔ تو اس لیے دیکھو برے لوگ ظاہر میں ہوں یا برے لوگوں کی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو، یہ بھی ہے۔ جیسے برا لٹریچر ہے، بری چیزیں دیکھنا ہے، بری چیزیں سننا ہے جی، اور برے گیمز کھیلنا ہے، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ آج موبائل میں گیمبلنگ ہو رہی ہے، سٹا ہو رہا ہے، جوا ہو رہا ہے، یہ ٹک ٹاک میں لگ رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، بلو ویل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ یہ اس میں پھنس جا کر نہیں میں ایسا نہیں کرتا، ایسی بات سب نہیں ہے۔ ہاں تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، علیحدہ رکھنا ضروری ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ویسے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو سردی کے دنوں میں سب کو سردی محسوس ہوتی، گرمی کے دنوں میں گرمی کا اثر سب کو ہوتا۔ ایسا نہیں کہ غریب کو ہوتا، مالدار کو نہیں ہوتا، جی کھیڑے پڑے والے کو ہوتا، شہر والے کو نہیں ہوتا، ایسا نہیں، سب کو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے ہی دین کا ماحول ہو تو اس کا بھی اثر ہوگا، اور بے دینی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا۔ تو اس لیے ماحول کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک آدمی بس کے ڈرائیور یا لاری کے ڈرائیور کے بازو بیٹھ کر سوتا. اب انہیں ادھر سونا شروع کرتا، ادھر ڈرائیور کی پریشانی شروع ہو جاتی. ایک بار پلٹ کو دیکھتا، ادھر دیکھتا، پھر اور ایک بار دیکھتا، اسے گھورتا. اس کے بعد کیا کرتا؟ چڑھتا. یو تنگ ردنا پنالے پوئی تنگیا انگے تنگا دیں گا کویا کہتا. اب وہ بازو بیٹھ کر جو سو رہا ہے انہیں ڈرائیور کو کیا کر رہا ہے بولو؟ جاگ لگ رہا ہے تو بھی ہارن بجائیں گا، ہینڈل پکڑ کو پھرائیں گا، بریک دبائیں گا، کیا تو بھی کریں گا انہیں. یہ تو سو رہا ہے. اب یہ سو رہا ہے لیکن ادھر ڈرائیور کی پریشانی بڑھ رہی ہے. وہ چڑھتا ہے، اسے پیچھے جا کر سو بولتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہاں، ڈرائیور ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس پر جو غفلت طاری ہوئی ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی تو مجھ پر آئے گی، اور پھر ڈرائیور سو گیا تو پھر لوگ خود ہسپتال پہنچا دیں گے. اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ اس کی غفلت اور اس کی نیند کا اثر مجھ پر جو ہے نہ آ جائے. تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. ایسے ہی غفلت کا بھی ایک اثر ہوتا. نماز ہوگی، لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی، امام صاحب 3 رکعت پڑھا اس کی، 4 رکعت پڑھا اس کی. سارے لوگ 3 رکعت بولتے ہیں، سارے لوگ 4 رکعت بولتے ہیں. نہیں 3 بھائی، نہیں 4 بھائی، 3 بھائی 4 بھائی. اخیر میں ایک جنے گھٹ بولتے، بہت تاکید سے بولتے، بہت سٹرانگ طریقے سے بولتے، نہیں 3 ہی چھوئے سو اچھا معلوم ہو جائے گا. لوگ آپ پوچھتے پھر کئی کو نہیں بولے بھائی، بولنا نہیں کیا سبحان اللہ کر کو. نہیں سب بھی خاموش ہو گئے، اس کے واسطے میں بھی خاموش ہوگا کہتے. ارے اس کی تو غفلت کا اثر وہ اس پر پڑ گیا. تو اس لیے ایسے ہی بعض جگہ کہیں کچھ ہوتا ہے حادثہ وغیرہ، بلڈنگ وغیرہ جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے، ہلنے لگتی ہے، تو بہت سے لوگ بولتے مجھے بھی محسوس ہوا وہ ہلے سکا دکھا کر. کی بولے نہیں کہ تو نہیں میں بی پی پیشنٹ نہ ویسا اس کے واسطے منجے چکر آتی ہے گھر کو میں سمجھ گیا. دوسرے لوگ بولتے منجے بھی ویسا فیل ہوا، منجے کیا کی طبیعت خراب ہوئی گھر کو میں سمجھ گیا گھر کو. اس طرح کی باتیں بول لیتے. تو ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے، وہ اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے. تو اس لیے اچھے ماحول میں رہنا، اچھوں کے ساتھ رہنا، یہ سب چیزیں اچھائی کی طرف آنے کی ہیں، اچھائی کی طرف راہوں کو ہموار کرنے والی ہیں. اور یاد رکھو بروں سے اپنے آپ کو بچانا، بروں کے تذکروں کو بھی چھوڑنا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ان کے تذکرے بھی نہیں ہونا، ان کی باتیں بھی نہیں دہرانا، ان کی تعریف بھی نہیں کرنا. ایک حدیث سی فاحتز لہ العرش، کہ جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، کسی گنہگار کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غصہ ہوتے ہیں، اللہ کے غصے سے اللہ کا عرش تھر تھرانے لگتا ہے، کانپ اٹھتا ہے. اللہ اکبر. تعریف کرے تو اب ہم بری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بری چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، کمنٹس لکھ رہے ہیں، ان کو چڑھا رہے ہیں، ان کی نقالی کر رہے ہیں. اب یہ سب کرے تو پھر کتنا اللہ کو غصہ آئے گا. ان کے فین بن گئے، ان کے فالوور بن گئے، انہوں کیسا کرتے ہیں ہمیں بھی ویسا کر رہے ہیں. انہوں کیسے کپڑے پہنتے ہیں ہمیں ویسے کپڑے پہنتے ہیں. انہوں بالنگ کیسا کٹنگ کرتے ہیں ہمیں ویسا کرتے ہیں. پہلے زمانے میں بوڑھوں کو، بڑی عمر والوں کو سر کے بیچ میں بالیں جھڑتے تھے، اب نوجوانوں کو سائیڈ میں جھڑ جاتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. یہ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ مل گیا. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، ان کے بھائی کبتے بھی ملنے آتے تھے، آتے مل لگ چلے جاتے، معمول تھا. یہ ایک بار آئے، آ کر مل کر چلے گئے. اس کے بعد وہ بچہ کلاس میں آ بیٹھا. وہ پوچھا کی بات تمہارے بھائی آئے تھے نا، طبیعت اچھی ہے کیا ان کی؟ اچھی ہے حضرت. کیا نہیں کی بات کیا بھی نہیں نا ایسا تو کی حضرت ایسا پوچھتے ہیں، اچھی اتنا ہے حضرت طبیعت ایسا نہیں با معمول سے آتے سو. یہ بار آئے کیا کہ بالا گیلا جھڑ گئے تھے، میں ڈر گیا کیا تو بڑی بیماری آ کو کینسر دوا کی واقعہ کو بالا جھڑ کے کیا آگت. نہیں حضرت وہ نوا سٹائل گیا. ارے
अच्छी कटिंग है या मुर्गी की अंगार की मुर्गी नरपू को लिख सका पाला झड़ा लोगों चूहे घूसा कतर डाले सका इधर जरा काट को उधर जरा काट को इधर जरा बाला झड़ को ये क्या तरीका है ये अल्लाह के नाफरमानों का। याद रखो हदीस शरीफ में आता है इस तरह से करना ये मुसला है। मुसला बोलते हैं आंख काट देना कान काट देना नाक काट देना। ऐसे ही चूहे काटे सका घूसा काटे सका इधर जरा बाला काट लेना उधर जरा बाला काट लेना ये सर का मुसला है ये जायज नहीं है। बाल रखे तो एक तरीके से रखना काटे तो बराबर काटना। समझ रहे हैं तो ये जो है तरीके नए नए हैं। अभी जरा दिन गए तो एक तरफ की मुच्छी काट देंगे एक तरफ की मुच्छी बाकी रखेंगे क्या भी शक नहीं है उसमें। हमारे हजरत खुद फरमाया पीर साहब दामद बरकातुम एक आदमी एयरपोर्ट में देखे कहते एक पाँव में चड्डी है एक पाँव में ट्राउजर है कहते वैसा फिरता है कहते दीवानी दुनिया। खैर उन्हें करत करे हमारे लोग भी करे तो कैसा बोलो मस्जिद को भी आते हैं वैसे बाला काटला कर आते हैं। हाँ ऐसा सब रहे तो कैसा कितना खराब दिखता है ऐसे भी। याद रखो ये दीन है दीन नहीं है कर इसमें पढ़ो न कर ये भी दीन की चीजें हैं। याद रखो कल्चर जो है कलाचारों जो है तहजीब जो है ये भी दीन का एक हिस्सा है। समझ रहे हैं इस्लामी मुआशरत होना चाहिए रहन सहन इस्लामी होना चाहिए पहनने ओढ़ने के तरीके इस्लामी होने चाहिए इसका भी शरीयत में बहुत बड़ा हिस्सा है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी सख्त बातें कही हैं जो मर्द हजरात औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं उनके तौर तरीके उनका अंदाज उनका लिबास उनकी तरह उठना बैठना उन पर लानत भेजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मर्द बने हो को चमकियां का जंपर पहने सका खमीज पहन लो कपड़े पहन लो इधर बाई को है तो पैंट शर्ट पहन लो मर्द बने सका उधर मर्द है तो बड़े बालन छोड़ लो रबर बैंड डाल लो थू है ये सब तरीकों पर। याद रखो सब बहुत गलीज चीजें हैं ये। हम मुसलमान हैं हमारे दीन की हर चीज की तालीम है सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। बाल ऐसे हो चेहरा ऐसा हो मोहरा ऐसा हो लिबास ऐसा हो। तो इसलिए जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे उनके तौर तरीकों को अपनाए उन पर लानत। जो औरतें मर्दों जैसी बनने की कोशिश करें लिबास में चलाव में रहन सहन में उन पर भी लानत है। ये कोई मामूली चीज नहीं है याद रखो। इसलिए इन सब चीजों का बहुत शरीयत में बहुत एतबार किया गया। ऐसे ही लिबास के बारे में कल बहुत सारी बातें बताई गई थी। याद रखो हमें असल जो लिबास अपनाना है वो लिबास तक़वा है। लिबास तक़वा ज़ाली का खैर फरमाया गया। उसी में इज्जत है उसी में शराफत है। बेढंगे लिबासों में क्या है। हाँ आप अच्छा लिबास पहने कीमती लिबास पहने सलीक़े का हो शरीयत के तरीक़े का हो आपको कोई मना नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असरा निअमतिही अला अब्दिही। सुबह सवेरे उठना ये सब मुस्तहब है ये समझ रहे हैं। तो इस पर अमल करो। खाली खजूर खाना मीठा खाना वो एक किसके नहीं है करो। तो वैसा नया लिबास कर नहीं है अच्छा लिबास पहने कर है सो। तो इसलिए बहरहाल इस साल के सिलसिले में मोहतात रहो। अभी सुनने में आता फलां जगह एक दुकान को सील डाल डाले फलां जगह ये होगा अगर को जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ला कर सुकून से रहेंगे आ रही हैं अल्लाह ला कर सुकून से रहेंगे। चुपके जाकर परेशानी उठा लो को फिर हमारे सर पर कोरोना अगर को डाल कर चुपके तो भी पॉजिटिव उठे तो पॉजिटिव नेगेटिव बाबा कभी जिंदगी में उतने बार बोले नहीं रहेगा पॉजिटिव भी नेगेटिव भी करो। बाज बुजुर्ग हम बोलते हैं ये अंग्रेज है ना दुनिया में दो चीजें ऐसी शुरू करें ही आहा उठे तो थैंक यू कहते नहीं तो सारी कहते होता दो चीजें सीखे ही सो कितने जना को मारना की मार डालेंगे उसके बाद सारी का डालेंगे क्या। हाँ इस मरे सुन उठ को आ जाते क्या। हाँ इसलिए ये सब नखरे की ऐसी सब बातों में आना नहीं। मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए। इसलिए याद रखो तो इन चीजों के बारे में हमको बहुत मोहतात रहना है। तो ये तहजीब एक चीज है कल्चर एक चीज है कलाचार एक चीज है इस्लामी मुआशरा एक चीज है। तो इसका सब असर पड़ता है। इस्लामी जुबान का असर पड़ता है इस्लामी लिबास का असर पड़ता है इंसान पर।
سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے صلحاء کا، علماء کا، اولیاء کا لباس اپنانا یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ فساق کا، فجار کا، کفار کا لباس اپنانا، طور طریقے اپنانے، ایسا سب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے عورتوں کو بھی میں بولتا ہوں لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، سیدھا سادہ، اور خاص طور پر برقعے کے بارے میں بولتا ہوں۔ پہلے برقع نہیں پہنتے تھے گور کو رونا تھا، اب برقع پہن لگو اس کے بارے میں رونے کا ہوگا۔ ایسا برقع رہتا، اتنا بے ڈھنگا، اتنا چکارا، بھگ بھگ کر کو، چمکیاں بھی، کلر کے بھی، اللہ اکبر، بیل بوٹے بھی۔ یاد رکھو یہ طریقہ نہیں ہے۔ برقع جو ہوتا ہے وہ اندر کا جو لباس ہوتا ہے یہ رنگ برنگ کا، پھول بوٹوں کا، اس کو چھپانے کے لیے برقع ہوتا ہے۔ اب برقع ہی ویسا ہو گیا تو کیسا؟ اس لیے حدیث میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بری نظر سے دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اس پر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں اپنا رہی ہے، لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس پر بھی لعنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے سب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو برقع ہو، لباس ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، سیدھا سادہ ہو، چکارا نہیں رہنا، بے ڈھنگا نہیں رہنا، بہت چست اور ٹائٹ نہیں رہنا۔ دیکھو ایک حدیث ہے، میں بار بار سوچتا صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اس حدیث کو سمجھ سکے رہیں گا کہ نہیں کی۔ رب کاسیات عاریات، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی بغیر کپڑوں کی ہوتی ہیں۔ اللہ، یہ صحابہ سمجھے نہیں رہیں گا، سمجھ میں تو ان کو آئی نہیں رہیں گا کہ ایک عورت کپڑے بھی پہنی ہوئی ہے اور کپڑوں کے بغیر بھی ہے کر وہ کیسا؟ دنیا بتا دی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جی، چکارا لباس ہے، بے ڈھنگا لباس ہے، آدھا پادہ لباس ہے، بہت باریک لباس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ یاد رکھو بچوں کو، بچیوں کو بچپن ہی سے حیا کی تعلیم دو، حیا کا لباس پہناؤ۔ بچپن میں بچے اتنا کر کو سب چھوڑ ڈال کو، بعد میں چل کو ان کو کنڈیشن کرنا، ان کو سدھارنا تو سر پہ چڑھا بٹھا لو۔ ان کے اندر بچپن ہی سے ان کو سمجھاؤ، ان کے اندر عزت، عصمت، عفت، شرم، حیا، یہ سب چیزیں اندر پیدا کراؤ۔ اس کے لیے اپنے ساتھ رکھو، ہر جی چیز کو دیکھو، ان کو سکھاؤ۔ ایسا نہیں کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں کر سب کے طور طریقے کچھ اپنانے چھوڑ ڈال کر بعد میں چل کر بچی ایسی ہوگی ویسی ہوگی، بات مانتی نہیں، بچہ ایسا ہوگا، اوپر پڑتا، کیا تو بولے تو گھورتا کر کو، کون ذمہ دار اس کے؟ اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھو۔ تو تہذیب کے لحاظ سے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسلامی تہذیب ایک چیز ہے، یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، ایک ڈویژن ہے۔ آج بات زون کر کو، یہ ریڈ زون، وہ گرین زون، ابا یہ زونوں کو اتنا ڈرتے نا۔ اسلام کے بھی کچھ ڈویژنز ہیں، اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ یہ ڈینجر زون ہے، ایسا نہیں جانا، ایسا نہیں اپنانا، ایسا کپڑے نہیں پہننا، اس کا بھی خیال رکھو۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے سر سے لے کر پیر تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، بنات نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی سیرت کو اپنانا، ان سب کے طور طریقوں کو اپنانا ضروری ہے۔ تو اس لیے بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کی حفاظت کریں۔ تو اس میں عزت اور عصمت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس جوان بچے جوانی میں اپنی جوانی کو کھو لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں، بعد میں چل کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں۔ جو کان کا خیال رکھیں، جو کان کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان اور دانت کتنے بڑے اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سب چیزیں میں ترتیب سے بولتا ہوا رہا ہوں۔ پرسوں کیا کہ بولتے بولتے بوڑے جوائیں کا کر کو بول ڈالیا میں، لیکن قصہ بولے نہیں کہ تے کی میسیج آ گیا حضرت، وہ بوڑے جوائیں کا بہرے داماد کا قصہ بولو حضرت کر کو۔ یہ کیا رے بابا، یہ اچھا پیچھے پڑ گئے نا کر کو، کون بھی کیا بھی فیڈ بیک دیتے نہیں، فیڈ بیک ہی دیتے نہیں، کیش بیک کیا دیں گے،
सभा से कैशबैक को तो सुनना भी छोड़ डालेंगे। खैर, अगर बात समझ में आ रही है, कुछ असर हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस पर अमल की अल्लाह से तौफीक मांगते हुए अमल शुरू करो। यही इसका फीडबैक भी है, यही इसका कैशबैक भी है, और क्या भी नहीं है। खैर, वो बूढ़े जवाई का किस्सा अगर बोल रखे, क्या करना। वो मैं भी सोचता था बोलना कि नहीं की करके। कुरान की एक आयत नजर से गुजरी, जरा बोलेंगे कर इरादा हो गया। वो क्या आयत है? वला तकुनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। यह सूरह नहल 14वां पारा है, उसकी आयत नंबर 92। तुम ना हो जाओ उस औरत की तरह नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन, जिसने अपना सूत, ऊन बोलो, धागा बोलो, उसको मजबूती से मेहनत से बुनने के बाद जी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहते हैं कि मक्के में एक दीवानी चुड़ैल बुड्ढी थी, वो ऐसा करती थी, दिन भर कपड़े बुनती, ऊन है नहीं, ऊन उससे स्वेटर वगैरह बुनते हैं, ऐसा सुबह से लेकर वो करती थी। फिर शाम को जो है जो चीज़ भी बुनी है उसे वैसे उधेड़ देती थी, खोल देती थी। तो दीवानी बुड्ढी, चुड़ैल बुड्ढी से ऐसी बुड्ढी की तरह तुम मत करो कर कुरान की आयत मुझे नजर आई। तो मैं भी सोचा कि चलो अल्लाह खुद फरमा रहे एक मिसाल देकर। तो वैसा मतलब यह है कि ना समझी का काम वो करती थी, वैसा तुम न करो। तो इसलिए अल्लाह ताला अक़ल अता फरमाए, ये एक उसकी नेमत है। अल्लाह ताला सुनने की ताकत दे, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ताला देखने की ताकत दिया है, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ताला बोलने की ताकत दिया है, ये उसकी नेमत है। तो बीनाई अल्लाह की नेमत है, सुनवाई अल्लाह की नेमत है, गोयाई अल्लाह की नेमत है। तो ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इनको ज़ाया नहीं करना, बेकार नहीं करना। जब ये नेमतें छिन जाती हैं, हमारे से ज़ाइल हो जाती हैं, हमारे पास नहीं रहती हैं, किसी हादिसे की वजह से, किसी वाक़े की वजह से, तब समझ में आता है, या पैदाइशी तौर पर कोई कम समझ हो, या माजूर हो, या लूला लंगड़ा हो, पैदा हो, तब समझ में आता है कि अल्लाह ये कितनी बड़ी नेमतें हैं करके। तो मैं ये बोल रहा था कि सुनने की जी ताकत अल्लाह ने दी है, ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर इसमें फ़र्क पड़ गया तो मजलिस में कितनी शर्मिंदगी होती। समझने की ताकत अल्लाह दिया है, इसमें फ़र्क आ जाए तो महफिल में बड़ी नदामत होती, शर्मिंदगी होती। तो खैर, वो ससरा जो है अस्पताल में भर्ती था, एडमिट हुआ था। अब दामाद देखने जाता है। अब ससरे को अंदाजा नहीं इन्हें बोड़ा है घर को। अब दामाद भी जो है मैं बोड़ा हूं घर को बताना नहीं चाहता था, छुपाना चाहता था। उसे कैसा करना। अब जाते इस टाइम पर जरा सवाल सोच लग गया। अब जैसे किसी के पास जाते हैं तीमारदारी के वास्ते, जी इयादत के वास्ते, बीमार पुरसी के वास्ते, तो जरा बातें पूछते, तबीयत कैसी है घर को, दवा कौन सी खाते हैं घर को, कौन से डॉक्टर आते हैं देखने घर को, ऐसे सवाल पूछते। आमतौर से लोग तबीयत कैसी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अच्छी है करके बोलते हैं। दवा कौन सी खाते हैं तो फला दवा खाता हूँ, ऐसा तो अच्छी दवा वो कर बोलते हैं। कौन डॉक्टर आते हैं ऐसा है तो फला स्पेशलिस्ट, फला सर्जन, फला इनो तो अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसा ऐसा बोलते ऐसा। अब वो जवाई वैसा आज गए सूट लोगों गया। अब गया, अस्सलाम वालेकुम बाबा, बच्चे हैं क्या? बा वालेकुम सलाम, तबीयत कैसी है बात तुम्हारी? मैं मरला को हूँ तो उन्हें बोला, सुनकर खुशी हुई गया। उसके बाद अब्बा क्या दवा खाते हैं? जहर खा लो हूँ तो अच्छी दवा वो घर को बोला। उसके बाद कौन डॉक्टर आते हैं तो इजराइल आते हैं। ऐसा जी ऐसा एक दामाद का किस्सा आप सुनो। इन्हें जो है जरा दिमाग के लिहाज से कमजोर दिमाग का था, बात पूरी समझने की सलाहियत नहीं थी। निकाह हुआ, उसके दोस्त जरा बोले उसे, रे देख रे ससुराल को जाता सो क्या एक सीधा जाना, बेढंगे तरीके पर जाना नहीं।
تو ذرا باتیں بولتے ہمیں یاد رکھ کے، پہلی بات ہے سیدھا جانا، دوسری بات ہے سسرال کو گئے تو ذرا میٹھے میٹھے باتیں کرنا، خالی چڑ پڑ کر لگو کیا غصے میں ایسے ویسے باتیں نہیں کرنا، ذرا میٹھے میٹھے باتیں کرنا آگے۔ تیسری بات ہے ذرا بڑے بڑے باتیں کرنا، چلر رے بیکار رے ایسے سب نہیں سکا، بڑے بڑے باتیں کرنا ایسا اگر کو، یہ تین چیزیں بول کو دیے۔ اب سن لیا انہیں، اب سسرال کو جاتا ہے، وہ بستی کو جا کو اتریا، چھوٹی بستی وہ کیا کی، اب اتر کو سیدھا جانا گا تو بس اسٹینڈ سے اتر کو جاتا ہے، کیسا جاتا ہے، لیفٹ رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ، روبوٹ جیسا کا جاتا ہے، ادھر بھی دیکھتا نہیں ادھر بھی ہے نہیں کیا بھی نہیں، وہ بستی والے سب دیکھتے ہیں کون رہی نہیں کیا ایسا جاتا ہے نا، وہ نہیں چینو ایسا کرو گا، ایک دم سیدھا جانا گا تو سیدھا جانے کا مانا وہ۔ اچھا جا کر سسرال میں دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے سالہ صاحب آئے، السلام علیکم بھائی جان، آؤ بھائی جان، وہ کیا نیا شروع ہوا ہے، جی جا جی کہتے وہ ہم آگے، جی جو کی جی کیا ہے کہ وہ ایک جنے بولے وہ اصل میں انہوں آتے ہی جی جاؤ جی باہر کر کو بولتے سکا ویسا ہے کر کو، نام اچھے رہنا، رشتے اچھے بلانا، بہنوئی بولنا، جی جو بھی کیا کہ جو غیر خواہ بولے سکا ایسے سب نہیں رہنا، اچھے رشتے اچھے طریقے پر بولنا، بہنوئی بولنا، نسبتی برادر کر کو بولنا، یہ اچھی خوشداون صاحبہ کر کو بولنا، ہم زلف کر کو بولنا، کیا حضرت بہت ہائی کلاس لفظاں بول ڈالے ہیں حضرت، پورا رمضان دیکھے تو مٹم معمولی بولے، آپ دیکھے تو بہت پیشل بول ڈالتے ہیں حضرت، ہم نہ پیشل بھی بولنے آتا جنرل بھی بولنے آتا، دو زبان بھی آتی، سمجھنے سمجھانے کے واسطے معمولی انداز سے بولتے، سو ہائی کلاس بولنا کو تو بولیں گے، پر کیا کہ حضرت قرآن پڑھے آج کر کو بول ڈال جاتی، اس کے لیے ہمیں معمولی انداز میں ہونا کر وانٹڈلی جیسا بولتے سو سمجھ میں آئے جیسا اگر کو۔ تو بہرحال اب گیا انہیں جاتے ہی سالے صاحب بلاتے ہی السلام علیکم بھائی جان، آؤ بھائی جان اندر کا، تو لڈو گیا کہ بھائی جان اچھے اتنا ہی طبیعت اچھی نہ ہے، آؤ بھائی جان اندر، جھانگری گیا کہ بھائی جان آؤ بھائی جان اندر آؤ بھائی جان ایسا کرو، جلیبی گیا، اب وہ سالہ پریشان ہو کو اندر بھاگیا، کیا کو ابا ابا کیا کہ بھائی جان آئے ہیں کیا کہ کیسے باتیں کرتے ہیں نا ایسا اگر، تو انہوں پریشان ہو گو، انہوں وہاں سے نکل کو آئے، آپ کو السلام علیکم، آؤ با آؤ اندر آؤ ایسا کر، تو پہاڑ گیا، ارے آؤ بیٹے، اب پہلے جلیبی یہ وہ تو دیں گے اندر آؤ، آپ کو بیٹھو بیٹے دیں گے وہ کیا ہوگا، نہیں اب پہاڑ گیا، ادھر سے سانس آگے، وہ پریشان ہو کو سانس میں کی ماں کی گرمی ہوگی کیا، دھوپ میں آئے ہیں نا کیا، اندر آؤ، تو چٹان گیا، کیا ہوگا تو بڑے بڑے باتاں، اب میٹھے میٹھے باتاں بڑے بڑے باتاں، تو یہ کم سمجھی کی بات دیکھو کتنی شرمندگی ہوگی، تو اس لیے یاد رکھو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سب کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، قدر کرنا، یہ اللہ کا شکر کرنا، یہ بہت بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے پہلے بھی میں ایک دعا آپ لوگوں کو بول کر دیا تھا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں کے سلسلے میں ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ نعمتوں کو برقرار رکھیے، اللہ نعمتوں کو نہ لے لیجئے، یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہیں، اس کے لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جب جاتے تھے تو اپنی آنکھ کے سلسلے میں، کان کے سلسلے میں، زبان کے سلسلے میں، بدن کے دوسرے اعضاء کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے وہ سب انشاءاللہ بتائیں گے، اللہ پاک سے ویسی دعائیں بھی ہم کرتے رہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ میں نور پیدا فرما، میری زبان میں نور پیدا فرما، میرے کان میں نور پیدا فرما، میرے گوشت میں نور پیدا فرما، میرے خون میں نور پیدا فرما، میری ہڈی میں نور پیدا فرما، میرے پٹے میں نور پیدا فرما۔ یہ لمبی دعا ہے، انشاءاللہ اس دعا کو پیش کریں گے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اچھا بندہ بنائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت ہمیں عطا فرمائے۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے،
اللہ اپنی مغفرت عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہ ولی الذین آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، جو دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی۔ دعا فرمائے اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما آتيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفقه كل خير. اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا فأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ بہت جلدی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اے اللہ اس کی ناقدریوں کو، ناشکریوں کو، بے ادبیوں کو، لاپرواہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے. اس سال کا رمضان اچھا گزاریں گے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اللہ رمضان ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. پھر وہی بیڑھنگی رفتار جو پہلے تھی سو بھی ہے کہ ہمارا حال ہو جاتا ہے. معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. آپ کے لیے تو کروڑوں بندے ہیں ہمارے لیے تو آپ ایک ہی ہیں. اگر آپ بھی روٹ جائیں، آپ بھی ناراض ہو جائیں تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ جی آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا، پیارے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں آپ کی جو پاکیزہ سیرت ہے اللہ آپ کی جو پاکیزہ زندگی ہے جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، مدون ہے. امت نے بڑا ظلم آپ پر کیا ہے. امت نے بڑا ظلم کیا ہے. نبی کی پاکیزہ سنتوں کو چھوڑ کر فساق کی، فجار کی، کفار کی باتوں کو اپنایا ہے. ہر چیز میں انہی کا پیر نقشہ اپنایا ہے. ہر چیز میں انہی کی نقل کی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ معاف فرما دیجیے. امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے. سنت کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کے سخت نافرمان جو ہے ان کے طریقے دنیا میں پھیل رہے ہیں. بے حیائی پھیل رہی ہے، بدتمیزی پھیل رہی ہے، عریانیت پھیل رہی ہے، نافرمانی پھیل رہی ہے. امت مسلمہ اسی ڈگر پر، اسی روش پر چل رہی ہے. کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہوگا. معاف فرما دیجیے. ہمیں معاف فرما دیجیے. غیر غلط طریقوں کو چھوڑ کر پاکیزہ سیرت کو، صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر چیز کو سنت کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیے. توفیق عطا فرمائیے. توفیق عطا فرمائیے. فیصلے فرما دیجیے. سب کے حق میں کرم کے فیصلے فرما دیجیے. سب کے حق میں فیصلے، بہتری کے فیصلے فرمائیے. موجودین کے حق میں بھی، مرحومین کے حق میں بھی، معذورین کے حق میں بھی. اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے. بے روزگاروں کو حلال